السلام علیکم جی، میں ہوں سید محمد اعجاز اور آج کافی عرصے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے نیٹ کے تھرو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا۔ آج کیپٹل ویلیو ٹیکس کے اوپر ہیئرنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے سامنے یہ ہیئرنگ تھی۔ اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیلز شیئر کروں، یہ بتاتا چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں وہ ڈویژن بینچ سنتا ہے، اس لیے اس کے اگینسٹ ڈائریکٹ لیو ٹو اپیل سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، جبکہ پنجاب میں پٹیشنز جو ہیں وہ سنگل بینچ سنتا ہے، اور سنگل بینچ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو انٹرا کورٹ اپیل کرنی پڑتی ہے۔ تو سنگل بینچ جو ہے اس نے پنجاب میں اگینسٹ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اسی لیے ہم سب لوگ جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہیں۔ سندھ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو انٹری 50 ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی، وہ جو ہے وہ ریلیونٹ انٹری ہے جس کے تحت یہ ٹیکسیشن کی جاتی ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو مطلب سیکنڈ پارٹ ہے انٹری 52 کا، یعنی ٹیکسز آن کیپٹل ویلیو آف ایسٹس کامن ناٹ انکلوڈنگ ٹیکسز آن اموویبل پراپرٹی، یہ جو پرولر میں یوز ہوا ہے ٹیکسز سیکنڈ پارٹ میں، اٹ از ایز وائڈ ایز دا فرسٹ پارٹ از، یعنی جو ٹیکسز فرسٹ پارٹ میں ہیں وہی ٹیکسز ود ریفرنس ٹو پراپرٹی سیکنڈ پارٹ سے نکالے گئے ہیں۔ تو یہی پلی یہاں پہ لاہور میں بھی سنگل بینچ کے سامنے لی گئی تھی کہ جتنی وائڈر کانٹیکسٹ میں پارٹ 1 ہے اتنی ہی وائڈر کانٹیکسٹ میں پارٹ 2 ہوگا۔ لیکن لاہور میں ایشو یہ آیا کہ لنڈن سنگل بینچ جو ہیں انہوں نے اس کو ریڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا یہ کوما اور ناٹ انکلوڈنگ جو ہے یہ ڈسجنکٹیو ہے، اور یہ دو ڈیفرنٹ انٹریز ہیں جن کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، جو کہ ایک بالکل ہی ناول قسم کی انٹرپریٹیشن تھی۔ اب اس ٹائم جو انٹرا کورٹ اپیل میں اپلیکنٹس ہیں، یعنی کہ تمام اسیسیز، وہ اپنی آرگیو کر چکے ہوئے ہیں۔ آج ڈپارٹمنٹ نے آرگیو کرنا تھا، کل جو ہے وہ فیڈریشن آرگیو کرے گی، اور بنیادی طور پر جو لاہور میں ڈیسیجن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن کرنے کے دو طریقے ہیں، سورس رول اور ڈاکٹرائن آف نیکسس۔ سورس رول کے اوپر آپ کا سارا سیکشن 101 انکم ٹیکس کا بیسڈ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک چیز کا سورس میرے ملک میں ہے، اگر وہ سورس میرے پاس ہے تو اس کی ٹیکسیشن کا اختیار بھی مجھے ہونا چاہیے۔ اسی لیے سیکشن 101 پاکستانی سورس کو ٹیکس کرتا ہے۔ سورس رول کے تحت آپ نان ریزیڈنٹ جو آپ کے ملک میں انکم حاصل کر رہا ہے اس کو بھی ٹیکس کر سکتے ہیں، اور جو بھی چیز اس کے پاس ہے اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ریزیڈنٹ کی تو سورس رول کے تحت ہوگی ہی کیونکہ پاکستانی سورس ہے۔ نیکسز رول یہ کہتا ہے کہ اگر جو سبجیکٹ میٹر ہے یعنی پرسن وہ میرے پاس ہے تو پرسن کو بھی میں ٹیکس کر سکتا ہوں فار ہیز گینز اور ہیز تھنگس دیٹ ہی ہیز بیانڈ مائی ٹیریٹوریل بارڈرز اور بیانڈ مائی ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ So in a sense, matlab in stricto sensu, they are trying to say that we are taxing the capital value in the hands of the person. So it is the person who is suffering the tax and not the property. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہی اختیار تو پھر صوبوں کو بھی ہوگا، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی صوبے کا ریزیڈنٹ ہے۔ تو جب یہ جو ایکسکلوژن جو ہے جو انٹری 50 میں ہے، چونکہ ٹیکسیشن انٹری 50 میں ہے، جب اس کی ایکسکلوژن بھی انٹری 50 میں جو ہے وہ پرووائڈ کر دی تو اب اختیار ہو گیا صوبوں کا، اور یہی سندھ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو پنجاب میں اگر یہ بات مان لی جائے کہ نیکسس پہ ٹیکس ہونا ہے تو نیکسس تو صوبے بھی ٹیکس کر سکتے ہیں، اور ہر صوبے نے کیپٹل ویلیو کو ٹیکس کرنے کے لیے اپنا لا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ پنجاب نے جو ہے وہ بھی بنایا ہے، سندھ نے بھی، بلوچستان نے بھی، اور کے پی نے بھی۔ تو کبھی بھی فیڈریشن نے ان کے رائٹ کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ تو اگر چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ صوبوں کو اختیار حاصل ہے اس کو ٹیکس کرنے کا۔ سو اگر ہم نیکسس پہ جائیں تو صوبے بھی نیکسس پہ ٹیکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ سیلف ڈیفیٹنگ آرگیومنٹس میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ابھی چونکہ کیس سب جوڈس ہے بیفور کورٹ آف لا، تو آج تک جو آرگیومنٹ ہوئے وہ یہ تھے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے کیس آگے بڑھے گا میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ کیا آرگیو ہوا اور کس طرح یہ آگے چلے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے،
بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.